جی سر. جی تو شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا یہ کتاب میں نے نا واٹس ایپ میں شیئر کی ہے آپ سے، المستصفیٰ امام غزالی کی کتاب ہے. المستصفیٰ من علم الاصول. جی مل گئی ہے کتاب؟ جی جی سر مل گئی ہے. چلیں جی. بہرحال ہم نے نا امام غزالی سے جو بحث ہم نے پڑھنی ہے وہ تقلید اور استفتاء کی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ جو بحث ہے اب دیکھیں امام غزالی ایک ماشاءاللہ سے بہت اچھے کلامی ہے نا، بہت اچھے کلامی ہے. تو تقلید کے مسئلے کو ہم ان سے سمجھ لیں، کیونکہ وہ خود بھی ایک فقہ سے ان کی نسبت ہے، شافعی المسلک ہیں. اور بہرحال کسی نہ کسی سے تو ہم نے یہ مسئلہ بھی سمجھنا تھا. تو یہ 2 جلدوں میں پبلش ہوتی ہے، ویسے 4 جلدوں میں بھی پبلش ہوتی ہے لیکن عام طور پہ 2 جلدوں میں پبلش ہوتی ہے. ایک مدینہ یونیورسٹی سے اس کا نسخہ وہ 4 جلدوں میں ہے، لیکن یہ نسخہ 2 جلدوں میں ہے. تو اس میں یہ جو بحث ہے نا یہ تقلید اور استفتاء کے بارے میں. پھر تقلید والاستفتاء، استفتاء کہتے ہیں کسی سے فتویٰ طلب کرنا. ایک ہے افتاء، افتاء فتویٰ دینا ہے، اور استفتاء فتویٰ طلب کرنا. وحکم العوامی فی، اور عوام کا کیا حکم ہے تقلید کے. تو اس میں کہتے ہیں جی وفی 4 مسائل، اس میں 4 مسائل پہ یہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے چلے. بہرحال آج ہم پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں. پہلا مسئلہ انہوں نے کہا ہے کہ حل یعرف الحق بالتقلید، کیا تقلید سے آپ حق بات کو پہچان سکتے ہیں، یا آپ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ کیا تقلید آپ کو حق تک پہنچا سکتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے تقلید کی ڈیفینیشن کی ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب امام غزالی کا یہ جو دور ہے یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کا دور ہے، جبکہ یہ تقلید بہت زیادہ رائج مروج ہو گئی تھی. امام غزالی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 505 ہجری میں، تو مطلب سارا زمانہ 5ویں صدی ہجری کا ہے. یہ اصل میں وہ دور ہے کہ جب تقلید جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی، اور یہ وہی دور ہے کہ ان سے متصل قبل جو ہے وہ ابن حزم بھی گزر چکے ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کی وفات 456 میں ہو چکی. خیر، امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ. تقلید کہتے ہیں کسی کی بات بلا دلیل ماننے کو. تو خیر بہرحال یہ تعریف بھی کچھ لوگوں نے کی ہے اور یہ ہمارے ہاں معروف رہی ہے، لیکن اس معنی میں عام طور پہ فقہا نے تقلید کا انکار کیا. اس معنی میں کہ بلا دلیل کسی کی بات ماننا یہ تقلید ہے. تو یہ تقلید جو ہے یہ مذموم ہے، یہ تو ماننا پڑتا ہے. امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ ولیس ذالک طریقا الی العلم، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. لا فی الاصول ولا فی الفروع، نہ تو اصول کا علم یعنی عقائد کا، مبادیات کا، اور نہ ہی فروعی مسائل کا، کہ آپ جو ہے نا تقلید کے ذریعے علم حاصل کریں بغیر دلیل کے. آپ کسی کی بات مان لیں اور اس نے آپ کو دلیل بتائی نہیں اور آپ کہیں کہ جی بس یہی اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا علم ہے یا وہی کا علم ہے. وذهب الحشویہ والتعلیمیہ الی ان طریق معرفت الحق التقلید. حشویہ اور تعلیمیہ ان کے جو فرقے تھے ان کے زمانے میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حق کی معرفت کے لیے تقلید بہت ضروری ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ، اور ان فرقوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ تقلید کرنا فرض ہے، واجب ہے. وَأَنَّ النَّظَرَ وَالْبَحْثَ حَرَامٌ، بلکہ یہ فرقے یہ بھی کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا اور بحث و تحقیق کرنا یہ حرام ہے. لیکن امام غزالی کیا کہتے ہیں علیہ رحمہ؟ وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَذْهَبِهِمْ مَسَالِكَ، کہ ان لوگوں کا
جو موقف ہے یہ باطل ہے، اس پہ ہم کئی طریقوں سے رد کریں گے۔ پہلا طریقہ ہوا ان صدق المقلد، ایک ہے مقلد، مقلد تو تقلید کرنے والا ہے نا، یہ ہے مقلد۔ مقلد سے مراد جس کی تقلید کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ لیں مجتہد ہے، مفتی ہے، جو بھی ہے۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ان صدق المقلد لا يعلم ضرورا، کہ مقلد جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، مقلد جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، یا مقلد اپنی بات میں سچا ہے، تو مقلد کا ٹھیک ہونا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل ضروری تو نہیں ہے۔ ضروری دلیل کسے کہتے ہیں؟ منطق میں ضروری دلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ثابت نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو مقلد جو ہے جس کی تقلید ہو رہی ہے، اس کا ٹھیک ہونا، اس کا درست ہونا، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے سورج نکلا اور آپ کہیں کہ جی اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ مقلد جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مقلد فلا بد من دلیل، تو دلیل ضروری ہے۔ مقلد ٹھیک کہہ رہا ہے، مجتہد ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ دلیل الصدق المعجزہ، اور کسی کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو پھر معجزہ ہے بھائی۔ فَيُعْلَمُ صِدْقُ رسول علیہ الصلاۃ والسلام بمعجزتی، اب دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہمیں رسول کی تقلید کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہم مقلد ہیں رسول کے اور رسول مقلد ہے، لیکن رسول کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ کیسے ثابت ہوئی رسول کی تقلید؟ رسول کی تقلید کی دلیل کیا ہے؟ معجزہ، یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں۔ تو رسول کی تقلید تو دلیل سے ثابت ہو گئی، معجزے سے۔ رسول کے علاوہ جو مجتہد ہے اس کی تقلید کہاں سے ثابت ہوئی؟ اچھا، اسی طرح کہہ رہے ہیں وصدق کو کلام اللہ باخبار رسول عن صدقہ، کلام اللہ کی تقلید بھی کرنی چاہیے، لیکن کلام اللہ جو ہے یہ سچا ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ ہمیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلام جو ہے وہ اللہ کا سچا کلام ہے، یعنی رسول کا صدق ہمیں پتا چلا معجزے سے۔ ترتیب ہے نا، امام غزالی ترتیب چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو رسول ہے، رسول کا صدق پتا چلا معجزے سے، ٹھیک ہے۔ جب رسول سچا ہو گیا تو اب رسول نے جس کو سچا کہا وہ سچا ہو گیا، تو رسول نے کس کو سچا کہا؟ رسول نے کہا یہ کلام سچا ہے، تو کلام سچا ہو گیا، رسول کی دلیل سے کلام سچا ہو گیا، رسول سچا ہوا معجزے کی دلیل سے، رسول کی دلیل سے کلام سچا ہوا۔ اور دوسری چیز کیا سچی ہوئی؟ وصدق اہل الاجماع باخبار رسول عن عصمتہم، تیسری بات یہ بھی سچی ہوئی کہ اجماع والے جو ہے نا یہ بھی سچے ہیں، اجماع والے بھی سچے ہیں، جس چیز پہ اجماع ہو جائے وہ بھی سچا دین ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ باخبار رسول عن عصمتہم، یہ بھی ہمیں رسول کی خبر سے پتا چلا، اور رسول معجزے سے سچا ہو چکا تھا، تو پھر رسول سے دو چیزیں سچی ثابت ہوئی، ایک قرآن اور ایک اجماع، ٹھیک ہے۔ تو رسول کی خبر ہے ان عصمتہم کہ یہ معصوم ہے۔ کون معصوم ہے؟ یعنی امت، امت بحیثیت امت معصوم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ پوری امت کبھی خطا نہیں کر سکتی، امت میں سے بعض خطا کر سکتے ہیں، بعض نہیں کریں گے۔ یہ گہرا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ ہے۔ تو وصدق اہل الاجماع باخبار رسول عن عصمتہم، اور اہل اجماع جو ہے یہ بھی سچے ہیں، کیونکہ رسول نے خبر دی ہے کہ اجماع کرنے والے جو ہے وہ معصوم ہیں۔ اجماع کرنے والے فردن فردن معصوم نہیں ہے، پوری امت جو ہے وہ بحیثیت امت معصوم ہے، کہ وہ کبھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتی، پوری امت اکٹھی۔ وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِقَوْلِ الْعُدُولِ، اچھا، قاضی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ جو عادل ہیں ان کے قول کے مطابق فیصلہ کریں، مطلب عادل جو گواہ ہے تو ان کے قول کے مطابق قاضی فیصلہ کرے گا۔ لا بمعنی اعتقاد صدقہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاضی یہ عقیدہ رکھے گا کہ جو یہ گواہ بیان کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، یہ صدق ہے۔ دیکھیے بات یہ، قاضی نے تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا، اب گواہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں،
جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن من حیث دل السمع علی تعبد القضاء باتباع غلبۃ الظن، کیونکہ سما نے، یعنی سما سے مراد سمی دلائل یعنی جو دلائل ہم سنتے ہیں، مطلب جسے ہم روایتی دلائل کہتے ہیں، سنے سنائی دلائل، ٹھیک ہے، جو کتاب و سنت میں آتے ہیں. لیکن من حیث دل السمع، کیونکہ سمی دلائل نے ہماری رہنمائی کی ہے اس بات پہ، علی تعبد القضاء، کہ قاضیوں کے لیے یہ تعبدی امور ہے، تعبدی امور میں سے ہے قاضیوں کے لیے، یعنی قاضیوں کو یہ حکم ہے بے اتباع غلبۃ الظن، کہ وہ ظن غالب کا اتباع کرے. یعنی قاضی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 100% اسے جب تک یقین نہ ہو تب تک فیصلہ نہ کرے، نہیں، وہ ظن غالب پہ فیصلہ کر سکتا ہے، کہ جس میں ظن غالب ہوتا ہے دوسرا بھی امکان موجود ہوتا ہے. صدق شاہد ام کذبا یا کاذبا، چاہے گواہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، قاضی نے فیصلہ کر دینا ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْعَامِ اتِّبَاعُ الْمُفْتِی، اسی طرح عامی کے اوپر یہ ہے کہ وہ مفتی کی اتباع کرے گا، ٹھیک ہے. اس دل الاجماع، کیونکہ اجماع نے دلالت کی ہے اس بات پہ، علی ان فرض العوام اتباع ذلک، کہ عوام کا فرض کیا ہے کہ اس کی اتباع کرے، مفتی کی اتباع کرے. کاذب المفتی ام صدقہ، چاہے مفتی جو ہے وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو. اخطا ام اصابہ، چاہے مفتی خطا کرے یا صحیح رائے کو پہنچے. تو عوام نے مفتی کی اتباع کرنی، ٹھیک ہے. جیسے قاضی نے کیا کرنا ہے، جو شاہدین ہیں، جو گواہ ہیں، ان کے مطابق، ان کے کہنے پہ، ان کے قول پہ فیصلہ کرنا ہے، اور قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ لاگو بھی ہوگا، اگرچہ اس میں قطعی طور پہ اس کو بھی نہیں پتا کہ یہی ٹھیک ہے، جو اس نے فیصلہ کیا یہی ٹھیک ہے، یعنی یہ بندہ مجرم ہے، ہو سکتا ہے وہ مجرم نہ ہو، یہ امکان ہے، قاضی نے غلط فیصلہ کر دیا تو، لیکن شریعت نے اسے کہا ہے کہ ظن غالب کے اوپر فیصلہ کرے. اسی طرح سے مفتی خطا پہ بھی ہو سکتا ہے، مفتی کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. تو اجماع اس بات پہ ہو گیا کہ عوام الناس نے مفتی کی پیروی کرنی ہے، جس طرح اجماع اس بات پہ ہو گیا کہ قاضی کے فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہوگا بھلے اس میں خطا کا امکان. فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں قول المفتی. سوال ہے سر، جی سوال سر یہ ہے کہ عامی جو ہے، جی عامی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں جب یہ ایک بڑی جنرلائز سی ٹرم آ گئی کہ مفتی کی پیروی اس نے کرنی ہے عامی نے. اب وہ جو پہلا جملہ تھا سر، اس حوالے سے پھر اس میں کیسے ڈیفرینشیٹ ایک عامی کو کرنا چاہیے، یا اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آگے چل کے نا امام غزالی اسی بحث کو کھول رہے ہیں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، تقلید جائز نہیں ہے. دیکھیں حشویہ نے تو کہا کہ تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے. امام غزالی نے کہا بھائی تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات ماننے کو، تو تقلید تو جائز ہی نہیں ہے، تقلید جائز نہیں ہے. ہاں پھر بات آ گئی کہ جب امام غزالی یہ کہتے ہیں بھائی تقلید جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں اتباع جائز. امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ اتباع جائز ہے، تقلید جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ تقلید کا معنی انہوں نے کیا کیا ہے، مفتی کی بات بلا دلیل ماننا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک عامی جو ہے وہ استفتاء تو عالم سی کرے گا، عالم سی کرے گا، لیکن دلیل کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کے پیچھے چلے گا. تو امام غزالی نے یہ فرق کیا، ایک ہے بلا دلیل کسی کی بات ماننا، یہ تقلید ہے، یہ مذموم ہے، اور ایک ہے دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا، تو یہ جائز ہے، یہ اتباع. یہ امام غزالی نے بیسیکلی فرق کیا ہے. ان کی ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جو ہم آگے پڑھیں. فنقول، تو امام غزالی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں قول المفتی والشاہد لازمہ بحجت الاجماع، مفتی کا جو فتویٰ ہے یا اسی طرح شاہد یعنی گواہ کی جو گواہی ہے وہ تو لازم ہے، ٹھیک ہے. مفتی کا فتویٰ مستفتی کے اوپر لازم ہے، اور گواہ کی گواہی سے
گواہی کس کے اوپر لازم ہے؟ جج کے اوپر لازم ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور مفتی کے فتوے پہ عمل کرے کون؟ مستفتی، مستفتی یعنی فتویٰ پوچھنے والے کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو قول المفتی و شاہد، مفتی کا قول بھی واجب ہے یعنی مستفتی پہ، و شاہد اور شاہد یعنی گواہ کا قول بھی واجب ہے، کس پہ؟ یعنی جج پہ، قاضی پہ۔ لازمہ بحجت الاجماع، کیسے واجب ہوا؟ کیونکہ اس پہ اجماع ہے، اجماع کی دلیل سے۔ فہو قبول قول بحجہ، تو اب ہم نے جو قبول کیا ہے کہ مفتی کا قول واجب ہے اور شاہد کا قول واجب ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ دلیل سے واجب ہوا ہے، تو فہو قبول قول بحجہ، تو اب مفتی کا قول ہو یا گواہ کا قول ہو، یہ ہم قبول کر رہے ہیں بحجہ، دلیل کے ساتھ، اور دلیل کے ساتھ جب کوئی چیز قبول کی جاتی ہے تو وہ تقلید نہیں ہوتی۔ فلم یکن تقلیدہ، تو بس یہ تقلید نہ ہوئی۔ فإنا نانی بالتقلید، ہماری مراد تقلید سے کیا ہے؟ قبول قول بلا حجہ، یعنی بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا۔ فحیث لم تکم حجہ، کیونکہ دلیل نہیں قائم ہوئی، ولم یعلم الصدق بضرورہ ولا بدلیل، اور مفتی سچا ہے یا گواہ سچا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوا کسی ضروری دلیل سے یا کسی بھی دلیل سے، فل اتباع فی اعتماد علی الجہل، تو پھر اس مسئلے میں جو ہے وہ ہم جہالت کے اوپر اعتماد کریں گے، اس کے اوپر چلیں گے۔ خیر بہرحال، تو امام غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا دلیل کسی کی بات ماننا یہ تو جہالت کی پیروی ہے، اور دلیل کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا تو اس کی اجازت ہے، اور یہ تقلید نہیں۔ المسلک الثانی، دوسرا طریقہ یعنی جس سے ہم رد کریں گے ان کا، ٹھیک ہے؟ ان نقول لهم، کہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں یعنی حشویہ کو، امام غزالی یہ کہتے ہیں اتحیلون الخطا علی مقلدکم ام تجوزونہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا جو مقلد ہے، تمہارا جو مجتہد اور امام ہے، اس سے خطا جائز ہے کہ نہیں؟ فَإِن جَوَّزْتُمُ فَإِنَّكُمْ شَاكُونَ فِي صِحَّةِ مَذْهَبِكُمْ، تو اگر تم اس کو جائز سمجھتے ہو کہ تمہارا جو مجتہد ہے، امام ہے، وہ خطا کر سکتا ہے، تو پھر تمہیں اس کے مسلک میں شک ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تو تمہیں اپنے مذہب میں شک ہے۔ وَإِنْ أَحَلْتُمُوهُ فَبِمَا عَرَفْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ، اور اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ تمہارا مجتہد اور امام خطا نہیں کر سکتا، تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ خطا نہیں کر سکتا، یعنی ناممکن ہے اس کا خطا کرنا، استحالہ۔ بِضُرُورَةٍ أَمْ بِنَظَرٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، ضروری طور پہ تمہیں معلوم ہوا کہ وہ خطا نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری دلیل تو وہ ہوتی ہے جو سب کے علم میں ہو۔ یا تمہیں غور و فکر سے معلوم ہوا، یعنی کسی نظری دلیل سے معلوم ہوا کہ وہ خطا نہیں کر سکتا، او تقلید، یا اس میں بھی تم نے تقلید چلائی ہوئی ہے، ولا ضرورت ولا دلیل، اور تمہارے پاس نہ تم اس کو ضروری طور ثابت کر سکتے ہو، نہ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی نظری دلیل ہے۔ فَإِن قَلَّدْتُمُوهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَذْهَبَهُ حَقٌّ، تو اگر تم نے جو ہے وہ تقلید کی ہے اس کی اس بات میں کہ اس کا مذہب حق ہے، فَبِمَا عَرَفْتُمْ صِدْقَهُ فِي تَصْدِيقِ نَفْسِهِ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ سچا ہے اپنے آپ کو سچا کہنے میں؟ یعنی مجتہد جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہے؟ اس کا ٹھیک ہونا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وَإِن قَلَّدْتُمْ فِيهِ غَيْرَهُ فَبِمَا عَرَفْتُمْ صِدْقَ الْمُقَلَّدِ الْآخَرِ، اسی طرح اگر تم نے اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید کی ہے تو تمہیں اس دوسرے مجتہد یا امام جس کی تم نے تقلید کی ہے اس کے ٹھیک ہونے کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وَإِنْ أَوَّلْتُمْ عَلَى سُكُونِ النَّفْسِ إِلَىٰ قَوْلِي، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہو گے کہ تمہیں جو ہے نا اس کے دل پہ، اس کے قول پہ اطمینان ہے۔ تو اب دیکھیں نا بات کیا کر رہے ہیں امام غزالی، بات کو ذرا سمجھیں۔ امام غزالی ان لوگوں سے مخاطب ہے
جو کہتے ہیں کہ جی تقلید ہے بلا دلیل کسی کی بات ماننا اور یہ واجب بھی ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا مجتہد خطا کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر تم کہتے ہو کہ کر سکتا ہے تو پھر بلا دلیل اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ اگر وہ خطا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بلا دلیل تو خطا کے پیچھے نہیں چل سکتے نا، پھر تو تمہیں اپنے مذہب میں ہی شک ہے. اور یہ بات کہنا کہ جی تقلید کے ذریعے سے بندہ حق تک پہنچ سکتا ہے، تو جب مقلد ہی حق تک نہیں پہنچا، وہی خطا پر ہے، تو مقلد کیسے حق پہ پہنچ جائے گا؟ تو تقلید تو حق تک تمہیں نہیں پہنچائے گی اگر تم یہ موقف رکھتے ہو کہ تمہارا مجتہد خطا کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم جس مجتہد کے مقلد ہیں اس سے تو خطا ممکن نہیں ہے. اچھا، اب اگر تم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ تمہارے مجتہد سے خطا ممکن نہیں ہے، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ ضروری دلیل سے ثابت ہوا کہ تمہارے مجتہد سے خطا ممکن نہیں؟ تو ضروری دلیل تو وہ ہوتی ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہ دینی پڑے، تو تمہیں تو ہمیں سمجھانا پڑے گا، تو یہ ضروری دلیل تو ہے نہیں. چلو نظری دلیل ہے، تو نظری دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ تمہارا مجتہد خطا نہیں کر. اچھا، پھر یہ بات تم تقلیداً کہہ رہے ہو کہ تمہارا مجتہد خطا نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ بات تم کہہ سکتے ہو کہ تم تقلیداً یہ بات کہہ رہے ہو، لیکن اگر تم کسی اور مجتہد کے مقلد ہوتے تو پھر وہاں پہ بھی یہ بات کرتے. تو کیا مطلب ایک مجتہد بھی خطا نہیں کر سکتا، دوسرے کے تم مقلد ہوتے تم وہاں پہ بھی تقلیداً یہی بات کرتے کہ وہ بھی خطا نہیں کر سکتا، دونوں کے اجتہادات میں تعارض ہوتا، تو کیا مطلب کیا ثابت کرتے اپنے اس موقف سے؟ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جی تمہارا اس بات پہ اطمینان ہے، تمہارا دل کا اطمینان ہے کہ جس کے پیچھے تم لگے ہو اس سے خطا نہیں ہو سکتا. چلے تمہارے اطمینان نفس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. فَبِمَ تُفَرِّقُونَ بَيْنَ سُکُونِ نُفُوسِكُمْ وَسُکُونِ نُفُوسِ النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودِ. تو تم کیسے فرق نہیں کرتے اس سکون میں جو تمہیں حاصل ہوتا ہے اور وہ جو یہود النصارہ کو حاصل ہوتا ہے؟ یعنی یہود النصارہ کو بھی تو اطمینان نفس حاصل ہے نا کہ ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم جس پہ چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو تمہاری سکون اور ان کی سکون میں کیا فرق ہے؟ پھر اگر سکون سے مسئلے حل کرنے ہیں، اطمینان نفس ہی، اطمینان قلب سی، تو وہ تو یہود النصارہ بھی اپنے مذہب پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں. وَبِمَا تُفَرِّقُونَ بَيْنَ قَوْلِ مُقَلَّدِكُمْ إِنِّي صَادِقٌ مُحِقٌّ وَبَيْنَ قَوْلِ مُخَالِفِكُمْ. پھر کیسے تم فرق کرو گے کہ جس کی تم تقلید کر رہے ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سچا ہوں، حق پر ہوں، اور وہ جو مخالف ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں حق پہ ہوں، تو دونوں کے قول میں تم کیسے جو ہے وہ فرق کرو گے؟ کیسے فرق کرو گے؟ تم تو مقلد ہو، تم تو کر ہی نہیں سکتے، دلیل دو گے تو تم مقلد نہیں رہ جاؤ گے. وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا فِي إِيجَابِ التَّقْلِيدِ. اور ان لوگوں کو یہ بھی کہا جائے گا تقلید کے واجب ہونے کے اعتبار سے، هل تعلمون وجوب التقلید ام لا. کیا تقلید کا واجب ہونا یہ تمہارا موقف ہے یا نہیں؟ یعنی تقلید واجب ہے کہ نہیں، تم اس کا علم رکھتے ہو کہ نہیں؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا فَلِمَ قَلَّدتُّمْ. اگر تم نہیں جانتے تقلید کے وجوب کو یا عدم وجوب کو تو تم نے تقلید کیوں کی؟ اب بات سمجھ رہے ہیں امام غزالی کہاں سے ان کو پکڑ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تقلید واجب ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں پرانے علماء بحث کیسے کرتے تھے. آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ بال کی کھال اتارتے ہیں، بہرحال ان کا بحث کا ایک انداز ہوتا تھا، اور یہ ہمارے علم کلامی طریقہ کار یہی تھا بحث کا. عقائد کی کتابوں میں بھی آپ کو اسی طرح سے ملتا ہے، اور اصول فقہ میں بھی یہ انداز آ گیا، یہ مجادلے کا انداز. ابن حزم کے ہاں بھی آپ کو یہی نظر آیا، اسی طرح سے اور بھی یہ چلتا رہا. پھر قرون وسطیٰ میں یہ بہت زیادہ چلتا رہا. اب متاخرین کی کتابوں میں آ کے ایسا انداز نہیں ہے یہ والا، اب صرف جمع و ترتیب کا انداز ہے.
اور نکھار کا انداز ہے، تنقیح کا انداز ہے کہ پچھلوں کی آراء کو بیان کر دیتے۔ تو امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا فِي إِيجَابِ التَّقْلِيدِ، ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ جو تقلید واجب کر دی ہے، حشویہ کو ہم کہیں گے تم یہ کہتے ہو کہ تقلید واجب ہے، تو ہمیں یہ بتاؤ هل تعلمون وجوب التقلید ام لا، کہ تقلید واجب ہے، تم اس کا علم رکھتے ہو یا نہیں؟ تقلید تو انہوں نے واجب کر دی نا، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تقلید کے وجوب کا علم، تقلید کے واجب ہونے کا علم تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا فَلِمَ قَلَّدتُمْ، اگر تقلید کے وجوب کا تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم تقلید کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جب تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تقلید واجب ہے تو پھر تقلید کس بنیاد پہ؟ اچھا، وَإِنْ عَلِمْتُمْ، اور اگر تمہارے پاس علم ہے کہ تقلید واجب ہے، کچھ تو علم آ گیا نا، یہ تو علم آ گیا نا کہ تقلید واجب ہے، اب اس چھوٹے سے علم پہ بات ہو رہی ہے۔ فَبِضُرُورَةٍ، اب وہ جو تقلید واجب ہوئی ہے وہ کیسے واجب ہوئی ہے؟ ضروری دلیل سے، ام بنظر، یا غور و فکر سے، او تقلید، یا یہ تقلید واجب بھی تقلید سے ہوئی ہے؟ وَيَعُودُ عَلَيْهِمْ سوال فی التقلید، اچھا ان کے اوپر یہ جو سوال ہے تقلید کے باب میں یہ لوٹ آئے۔ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى النَّظَرِ وَالدَّلِيلِ، اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ آ جائے کہ بھئی تقلید کا جو وجوب ہے نا، کہ تقلید واجب ہے، یہ نظری دلیل سے ہے یا اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ تو جب وہ دلیل دے دیں گے کسی ایک مسئلے میں، صرف اسی مسئلے میں کہ تقلید واجب ہے، تو غور و فکر تو انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خود تقلید کا وجوب ان سے ثابت نہیں ہو سکا تقلید سے، تقلید کا وجوب ثابت کرنے کے لیے انہیں دلیل دینی پڑی، تو پھر آگے تقلید کیسے ثابت کر سکتے ہیں وہ؟ یعنی جس چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے انہیں دلیل لانی پڑ رہی ہے، اور ثابت یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی بلا دلیل کسی کی بات مان لیں، یعنی دلیل سے یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ بلا دلیل کسی کی بات ماننا واجب ہے۔ تو امام غزالی یہ رد ان کے اوپر کر رہے ہیں، فلا یبقى الا ایجاب التقلید بالتحقق، تو تقلید کا واجب ہونا جو ہے یہ تحکم ہے بس، یعنی کسی جسے کہتے ہیں دھونس ہے بس تمہاری بس۔ فإن قیل عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين اکثرین فهو اولى بالاتباع۔ اچھا امام غزالی کہتے ہیں اچھا وہ یہ جواب دے سکتے ہیں ہمیں، اچھا یہ بھی انداز ہے اصول فقہ کی کتابوں کا کہ انہیں دوسروں کے جواب پہلے سے معلوم ہوتے تھے، یہ جواب ہے، 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 یعنی وہ مطالعہ کیا ہوتا تھا انہوں نے۔ تو یہ ساری کتابیں مجادلے کے اسلوب پہ نا مرتب ہوئی زیادہ تر۔ اگر یہ کہا جائے کہ عرفنا صحتہ، یعنی حشویہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے کہ ہم نے تقلید کی جو صحت ہے نا اس کو ہم نے جانچا ہے اس بات پہ، یعنی کہ تقلید واجب ہے، اس قول کی جو صحت ہے یہ ہم نے اس طرح سے پہچانی ہے کہ یہ اکثر کا مذہب ہے، ہم نے اس بنیاد پہ مان لیا۔ جمہور کا قول ہے فهو اولی بالاتباع، اور جمہور کا قول جو ہے نا اس کی اتباع زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ قلنا، تو ہم کہیں گے وبما انکرتم علی من یقول، تو کس بنیاد پہ تم انکار کرو گے اس پہ کہ جو شخص یہ کہتا ہے الحق دقیق غامض لا یدرکہ الا الاقل، کہ حق جو ہے وہ دقیق ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، کم ہی لوگ اس کو پا سکتے ہیں۔ وَيَعْجِزُ عَنْهُ الْأَكْثَرُونَ، اور اکثر لوگ حق کو پانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شُرُوطٍ كَثِيرَةٍ، کافی ساری شرائط جو ہے مطلب ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ من الممارسہ والتفرغ للنظر، کافی آپ کو مطلب مشق چاہیے اور آپ کو فراغت چاہیے غور و فکر کے لیے۔ ونفاذ القریحہ، قریحہ یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کس معنی میں یہ لے کے آئے ہیں، ویسے تو یہ اس کو کہتے ہیں اسمیل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، واللہ عالم، یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔
بہرحال مطلب یہ جملے میں کیا بن رہا ہے، ویسے تو نفاذ کا مطلب بھی واضح ہے، کریحہ کا مطلب بھی واضح ہے، لیکن یہ یہاں جملے میں کیا بن رہا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی کانٹیکس میں۔ والخلوف عن الشواغل، اور یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی مصروفیات سے ذرا خالی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے حق کو پانے کے لیے، کہ مشق ہو، غور و فکر کے لیے اس کے پاس وقت ہو، مشاغل و مصروفیات سے وہ جو ہے نا وہ فارغ البال ہو۔ یہ تو وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ علیہ السلام كَانَ مُحِقًّا فِي ابتداء امری۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق پر تھے ابتدا میں بھی۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ حشفیہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ اکثر کا مذہب ہے کہ تقلید کرنی چاہیے، تو اس لیے ہم اس کے قائل ہیں۔ تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکثر کا مذہب جو ہے یہ صحیح ہی ہوتا ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ جمہور کا مذہب موقف صحیح ہی ہوتا ہے اور قابل اتباع ہوتا ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ پہلے تو یہ اکثر والا قاعدہ کلیہ ثابت کرو نا، کہ اکثر کا قول قابل اتباع ہی ہوتا ہے۔ یہ جو کہا نا فَهُوَ أَوْلَى بِالْاتِّبَاع، وہ اتباع کے زیادہ لائق ہے اکثر کا مذہب۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ مان لیا اکثر کا مذہب ہے، لیکن اکثر کا مذہب اتباع کے زیادہ لائق ہے، یہ کیسے معلوم؟ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ تقلید کرنا واجب ہے، یہ اکثر فقہا کا موقف ہے، لیکن اکثر فقہا کی اتباع جو ہے یہ، یا جمہور کی اتباع جو ہے یہ کرنی چاہیے، یہ کہاں سے ثابت؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ امام غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بھی، ابتدائی اسلام میں بھی حق پر تھے، کان محقا فی ابتدائی امری وهو فی شرذمہ یسیرہ، بڑے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی خلاف الاکثرین، اور آپ کے مخالف بہت زیادہ تھے، یعنی ابتدا میں مکی دور میں، وقت تو اللہ کے وسلم تو حق پہ تھے، تو اگر اکثر ہی حق پر ہوتے تو ابتدائی وحی کے زمانے میں پھر تو رسول کو حق پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں سے اکثر کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو اکثر تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی صحیح رستے پہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح وَكَيْفَ عَدَدُ الْكُفَّارِ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرَ، اسی طرح آپ اب دیکھیں کیسے اکثر کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ کہاں سے لے آئے کہ اکثر کے پیچھے چلنا چاہیے، جمہور میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اکثر تو ہمارے زمانے میں بھی کافر ہیں، خیر اس وقت شاید پتہ نہیں کافر زیادہ ہوں گے اس وقت بھی، لیکن آج تو ہمیں پتہ ہے کہ کافر زیادہ ہیں، مطلب کم از کم جو ہے وہ 1/4 مسلمان ہیں، 3 اس سے کافر ہیں۔ ثم يلزمكم ان تتوقفوا حتى تدوروا في جميع العالم، پھر تمہارے لیے تو یہ لازم ہے کہ تم ایسا کرو کہ پورے عالم میں چکر کاٹو، ٹھیک ہے، وَتَعُدُّوا جَمِيعَ الْمُخَالِفِينَ، اور اپنے تمام مخالفین کو کا ذرا شمار کرو، فَإِن سَاوَوْا تَوَقَّفُوا، تو بس اگر وہ برابر ہو جائے تو پھر جو ہے وہ توقف کر لیں، وَإِن غَلَبُوا رَجَّحُوا، اور اگر غالب آ جائے تو ان کا قول جو ہے وہ راجح قرار پائے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیسے کرو گے کہ یہ جمہور کا قول ہے، یہ میجورٹی کا قول ہے، پورے عالم کا چکر لگاؤ گے، تمہارے ماننے والے کتنے ہیں ان کا شمار کرو گے، جو مخالف قول والے ہیں ان کا شمار کرو گے، پھر گنتی کرو گے، کاؤنٹنگ کرو گے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ اکثر کا قول ہے۔ تو اگر برابر برابر ہو گئے تو پھر بیٹھے رہو، اور اگر وہ زیادہ نکل آئے تو ان کا قول راجح ہو جائے گا، تو ہمارا قول مرجوح ہو جائے گا، کس چکر میں پڑ گئے؟ وَكَيْفَ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ نَصِّ الْقُرْآنِ، یہ تو قرآن کی نص کے بھی خلاف ہے نا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تو تھوڑے ہیں شکر کرنے والے۔ تو اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے اگر تھوڑے ہیں تو صحیح زیادہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو جو صحیح ہے وہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. جب اکثر کے پاس علم نہیں ہے تو اکثر ٹھیک کیسے ہو جائیں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واکثرهم للحق کارہون، اکثر تو حق کو ناپسند کرتے ہیں. جب اکثر نہ حق کو ناپسند کرتے ہیں تو اکثر حق پر کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا، تو ان قیلا، اب امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر یہ کہے فقد قال علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو قول ہے علیکم بالسواد الاعظم، کہ سواد اعظم کو پکڑ. مطلب حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ سواد اعظم کہتے ہیں مطلب میری امت کا جو بڑا حصہ ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا ہے ومن سرہ ان یسکن محبوبۃ الجنہ فلیلزم الجماع، اور جیسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جنت میں اسے گھر ملے تو وہ جماعت کو پکڑ کے رکھے. ٹھیک ہے. اور شیطان جو ہے مال واحد کے ساتھ ہوتا ہے وہ من الاثنین ابد، اور دو سے وہ دور ہوتا ہے. اچھا، یہ 12 حدیثوں کی کہہ رہے ہیں تخریج پہلے گزر چکی، چلے 12 لیا انہوں نے نہیں دیا، لیکن اس معنی کی روایتیں موجود ہیں، صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، بہرحال اس معنی کی روایتیں ہیں، یہ معنی ثابت ہے. کلنا، تو ہم کیا کہتے ہیں اولاً بما عرفتم صحت هذه الاخبار وليست متواترہ، ہم انہیں یہ کہیں گے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایات متواتر کم از کم نہیں ہے. جب متواتر نہیں ہے تو یہ روایات صحیح ہیں. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ روایات صحیح ہے یہ تمہیں کیسے؟ کیونکہ متواتر روایت جو ہے نا اس کی صحت تو چلے علم ضروری ہے نا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کی صحت کے لیے. یہ تو اخبار احاد ہے، تو خبر واحد کی صحت تمہیں کیسے پتہ چلی؟ دلیل سے پتہ چلی. تو بات پھر وہیں آ گئی کہ تقلید کو تم دلیل سے ثابت کر رہے ہو. بات سمجھ رہے؟ تقلید کو تمہیں دلیل سے ثابت کرنا پڑ رہا ہے، یعنی یہ بات تمہیں دلیل سے ثابت کرنی پڑ رہی ہے کہ بلا دلیل جو ہے وہ فقہا کی پیروی کرو. فَإِنْ كَانَ عَنْ تَقْلِيدٍ، اور اگر تم یہ بھی کام تقلید سے کر رہے ہو کہ تم کہتے ہو کہ جی یہ روایتوں کی جو صحت ہے نا یہ ہمیں تقلید سے معلوم، فَبِمَا تَتَمَيَّزُونَ عَنْ مُقَلَّدٍ اعْتَقَدَ فَسَادَهَا، وہ جو مجتہد ہے مقلد ہے جس کی تقلید کی جا رہی ہے، جو ان روایات کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتا، اس میں اور جو ان کو ٹھیک سمجھتا ہے ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کیسے فرق کرو گے؟ ثم لو صح فمتبع السواد الاعظم ليس بمقلد، چلے مان لیا آپ تمہاری بات کہ یہ ٹھیک ہی ہے، تمہاری مجتہد کی بات مان لی، دوسرے کی نہیں مانتے جو کہہ رہے کہ یہ ضعیف ہے. تو پھر اس کا جو معنی ہے نا سواد اعظم کی اتباع کرو، اس سے مراد مقلد نہیں ہے، سواد اعظم سے مراد مجتہد نہیں ہے، سواد اعظم کوئی ایک فرد نہیں ہے. بات سمجھ؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ مقلد مجتہد کی تقلید، دلیل دے رہے ہو سواد اعظم، سواد اعظم تو جماعت ہے. بل علم بقول رسول وجوب اتباعی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سواد اعظم کی اتباع واجب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ مجتہد یا مقلد کی اتباع واجب ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ دلیل تو سواد اعظم کے لیے آ گئی. وذالک قبول قول بحجہ ولیس بتقلید، تو سواد اعظم کی بات ماننا تو دلیل سے ماننا ہوا، تو یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں دلیل سے بات ماننا تقلید نہیں ہے. تو دلیل آ گئی سواد اعظم کی کے ساتھ چلو، اور یہ تقلید نہیں ہے. پھر کیا ہے ثم المراد بہذه الاخبار ذکرنا فی کتاب الاجماع، پھر یہ کہ ان اخبار سے مراد ان کا ذکر ہم نے کتاب الاجماع میں کیا ہے، یعنی یہ جو خبریں ہیں نا یہ والی، ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِجْمَاعِ، ان روایتوں سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ امام کی موافقت سے نکلنا یعنی حکمران یا اجماع امت کا اجماع ہو جائے اس سے منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا. یہ فل یلزم الجماع اس سے مراد اجماع ہے یا امام ہے. تو مسلمانوں کے اجماع کو نہ پھاڑو اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے نہ نکلو، نظم اجتماعی سے نہ نکلو، اس سے مراد تمہارا مجتہد نہیں ہے. سر ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے. جی مجمع علیہ مسائل کی تقلید پھر کس دلیل پر ہوگی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اجماع جو ہے نا وہ شروع میں بات آ گئی، امام غزالی نے کہی ہے کہ دیکھیں رسول کا صدق ثابت ہوا معجزے سے، ٹھیک ہے، اور پھر رسول سے دو چیزوں کا صدق ثابت ہوا، ایک تو کلام الہی کا اور دوسرا اجماع کا. تو اجماع کی پیروی کرو یہ رسول سے آ گیا نا، لا تجتمع امتی علی خطا، وہ روایتیں آ گئی نا، میری امت جو ہے وہ خطا پہ جمع نہ ہو. تو وہ تقلید جو آپ کر رہے ہیں اجماع کی، یا اجماع کی جو آپ پیروی کر رہے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یعنی مجتہد کی تقلید کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مجتہد کی تقلید واجب ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی دلیل میں بھی نہیں ہے. ہاں اجماع کی تقلید واجب ہے، اجماع سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کے دلائل، یہ امام غزالی نے بات کہی، اس کے دلائل حدیثوں میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا یہ جو ساری روایتیں ہیں نا یہ بھی اجماع کے دلائل ہی اصل میں، کہ فلیلزم الجماع، یہ بھی اجماع کے دلائل کہ اللہ کے رسول نے اجماع کو لازم کر دیا، اجماع سے چمٹ جاؤ. تو اجماع کی تقلید تو ثابت ہو گئی، مجتہد کا لفظ تو نہیں بولا کہ مجتہد سے چمٹ جاؤ، اس کی اتباع کرو یا عالم دین کی اتباع کرو، یہ نہیں کہا. اچھا، ادلۃ القائلین بوجوب التقلید، وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں تقلید واجب ہے ان کے دلائل کیا ہیں؟ وَلَهُمْ شُبَهٌ، ہم غزالی کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلائل نہیں ہے، اصل میں وہ بیچارے کچھ شبہات میں پڑے ہیں، اب اس کو دلیل بھی نہیں مان رہے. خیر وہ تو اس کو دلیل کہتے ہیں نا، ہم غزالی نے اس کا نام شبہ رکھ دیا. الشبہ الاولی، پہلا شبہ ان کا کیا ہے؟ قولہم، ان کا کہنا یہ ہے، یعنی یہ ان کے نزدیک دلیل ہے، امام غزالی کے نزدیک یہ شبہ ہے. ان الناظر متورط فی شبہات، کہ جو غور و فکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ شبہات میں پڑ جاتا ہے، حیرانگی میں. وقت کثر ضلال الناظرین، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں نا ان کی ضلالت ہمارے سامنے ہے، اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے کلامی فرقے آپ دیکھ لیں، اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ نکل جاتے ہیں، خیر بہرحال دور بھی نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ دلیل دی، فترک الخطر وطلب السلامت اولا، فترک الخطر، تو اب اس لیے کہ یہ خطرہ کہ انسان دور نکل جائے گا، اور طلب السلامہ، اور یہ کہ سلامتی کا طلب، یہ بڑی چیز ہے. تو گویا حشویہ نے یہ دلیل دی کہ دیکھیں اگر آپ غور و فکر پہ لگا دیں گے نا لوگوں کو اور کہیں گے بھئی تقلید نہیں کرنی، آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ کہیں اور نکل جائیں گے غور و فکر کرتے کرتے. آج جیسے کہا جاتا ہے نا قرآن پڑھنے کی اجازت دیں گے تو وہ لوگ کہیں اور نکل جائیں گے، اور بعض اوقات نکل بھی جاتے ہیں. قلنا، امام غزالی کہتے ہیں وقت کثر ضلال المقلدین من الیہود والنصارى، چلے ناظرین تو گمراہ ہو جاتے ہیں مان لیا، تو مقلدین گمراہ نہیں ہوتے، یہ کیسے ثابت ہوا؟ تو مقلدین کی گمراہی بھی بہت زیادہ ثابت ہے، یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، تقلیدی کی وجہ سے تو گمراہ ہوئی ہے، یعنی اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے. فَمَا تُفَرِّقُونَ بَيْنَ تَقْلِيدِكُمْ وَتَقْلِيدِ سَائِرِ الْكُفَّارِ، تو تم کیسے فرق کرو گے کہ تمہاری تقلید جائز ہے اور کافروں کی تقلید جائز نہیں؟ حیث قالوا، کیونکہ کافر کیا کہتے تھے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا. تو قرآن نے اس کی مذمت کی کہ بھائی باپ دادا کی پیروی یہ کوئی کام ہے؟
تو قرآن نے تو تقلید آبا کی مذمت کی ہے. ثم نقول اذا وجبت المعرفہ، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب معرفت حاصل کرنا واجب ہو تو کانت تقلید جہلا وضلالا، پھر تقلید جہالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے. فَكَأَنَّكُمْ خَمَلْتُمْ هَذَا خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشُّبُهَاتِ. اچھا تم نے کیا کام کیا ہے، امام غزالی ان کو جواب دے رہے ہیں، تم نے کہا کہ بھائی تم نے اس خوف سے کہ ہم شبے میں نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو تم نے کہا بھائی تقلید کرو. یعنی تم نے غور و فکر کو اس لیے ناجائز قرار دیا کہ تم نے کہا کہ غور و فکر کرنے سے کہیں ہم شکوک و شبہات میں نہ مبتلا ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں. تو تمہارا شبہ یہ کیسے ہے، جیسے کمی یقتل نفسہ آتشا وجوعا خیفتا من ان یغص بلقمت او یشرک بشربت لو اکل وشرب. علی کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ شبہ ایسی ہے جیسے کوئی اپنے نفس کو بھوک اور پیاس سے قتل کر، یقتل نفسہ آتشا وجوعا، ٹھیک ہے، اس خوف سے کہ اگر تو میں نے کوئی لقمہ لیا تو وہ میرے گلے میں نہ پھنس جائے، یا کوئی پانی پیا تو وہ مطلب مجھے کوئی وہ نہ آ جائے. تو اس ڈر سے، اس خوف سے وہ کھانا پینا ہی جو ہے وہ بند کر دے کہ کہیں کھانا اور پینا جو ہے وہ میرے حلق میں جا کے پھنس نہ. تو ہماری مثال اس کی، یا تمہاری مثال وکل مریض یترک العلاج رأسا خوفا من ان یخطئ فی العلاج، کہ ایک مریض اس لیے علاج کی طرف نہیں جاتا کہ اسے یہ ڈر لاحق ہے کہ اس کا جو معالج ہے نا وہ کہیں علاج میں غلطی نہ کر دے. مطلب آپریشن میں نے اس لیے نہیں کروانا کہ ڈاکٹر نہ کہیں غلط سرجری نہ کر دے. یا تمہاری مثال کیا ہے، وَمَن يَتْرُكُ التِّجَارَةَ وَالْحِرَاثَةَ خَوْفًا مِن نُزُولِ الصَّاعِقَةِ، ایک آدمی تجارت نہیں کرتا یا وہ کھیتی باڑی نہیں کرتا اس ڈر سے کہ وہ کہتا ہے یار کہیں کوئی برف باری نہ ہو جائے، کوئی بجلی نہ گر جائے، سیلاب کوئی آفت نہ آ جائے، تجارت کھیتی ساری ضائع نہ ہو جائے. فَيَخْتَارُ الْفَقْرَ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ، تو وہ فقر کے خوف سے فقر کو اختیار کرتا ہے. یہ جملہ اہم، فیختار الفقر خوف من الفقر. آج کل کی اگر مثال لیتے تو امام غزالی یہ مثال دیتے اگر آج کے زمانے میں ہوتے کہ بھائی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جو باہر نکل کے گاڑی اس لیے نہیں چلاتا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. سڑک پہ گاڑی چلائے گا تو ظاہر بات ہے تبھی ایکسیڈنٹ ہوگا نا، گھر میں گاڑی کھڑی رہے گی تو ایکسیڈنٹ تو ہونے سے رہا. تو وہ گاڑی اس لیے باہر نہیں نکالتا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. وہ ایسی ہے نا کہ جیسے بچے نا کبھی وہ ان کو آپ کوئی چیز وغیرہ دیں نا تو وہ کھاتے نہیں ہیں، تو آپ ان سے پوچھے بچے کھا کیوں نہ رہے تو وہ کہتا ہے کھاؤں گا تو ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ والا خوف ہے. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خوف جو ہے نا وہ اس قسم کا خوف ہے. تو بہرحال چلے ہم اس کو آگے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ سے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.